سورۃ الانبیاء سورہ نبا کا شان نزول بیان کر دیں. مکی صورت ہے جی, اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے. مکی صورتیں زیادہ تر اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. کیا ہم گوگل یا ای میل کے ذریعے آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ یہ امپاسبل ہو گیا آلموسٹ. سوال یوٹیوب سے کریں, ہر چیز ریکارڈڈ ہے. حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو ذر غفاری کو شہر بدر کیوں کیا تھا, اس پہ حضرت ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں. کیا حضرت ابو ذر کی شہادت کے ذمہ دار حضرت عثمان ہے؟ شہید تو نہیں ہوئے جی, وہ اپنی موت خود مرے. حضرت عثمان نہیں ہے ذمہ دار, انہوں نے توبہ کیا حضرت عثمان کو. علی بھائی پرانے زمانے میں قربانی قبول ہونے کی صورت میں قربانی کو آگ لگتی, اب کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے, اب کیسے پتہ چلے گا؟ اب بس اچھی نیت کریں, آخرت میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. کیا حائضہ عورت صبح و شام کے اذکار کر سکتی ہے؟ ضرور کرے جی, کر سکتی ہے نہیں کرے, دروشی بھی پڑھے. اور دل میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے, دل میں جو مرضی کرے, زبان سے نہیں کرے گی قرآن. ابو داؤد میں حدیث ہے, حضرت علی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو حالت جو جنبی حالت کے علاوہ ہر حالت میں آپ قرآن پڑھتے تھے, جنبی حالت قرآن پڑھنے سے روکتی تھی. علی بھائی یوٹیوب پر آپ کے حوالے سے کافی میمز بنی ہوئی ہیں. میرے تو نہیں میم بنی, میری کیا میم بننی ہے؟ ہمارا مقصد لوگوں کے فرقوں کی اصلاح کرنا ہے. میرے بھائی میں نے کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی ہے, رہ گیا یوٹیوب اگر کسی کنٹرول میں ہوتا نا تو پاکستان کا پرائم منسٹر اور آرمی چیف اپنے خلاف ہونے والا پراپوگنڈا روک لیتا, جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان بیچاروں کی جو حالت یوٹیوب پہ بنی ہوئی ہے, تو میں تو مسکین آدمی ہوں, میں کسی کو کیا روک سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. آپ شکر یا ادا کرتے ہیں ہم آپ کو. اچھا آگے قرآن پر چلنے کی تاکید کی, بس یہ تعریفی کلمات لکھیں, سوال کوئی نہیں اس میں, اللہ جزا دے آپ کو. کیا آب حیات موجود ہے؟ آب حیات ہی لکھ لیں آپ یوٹیوب کے اوپر تو میرا کلپ کھل جائے گا. کوئی نہیں ہے جی, سب فراڈ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرت خضر والا بھی وہ جھوٹ بات ہے. اگر کسی نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے تو کیا آخرت میں اس کو ادا کرنا پڑے گا؟ بالکل کرنا پڑے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو دنیا کا مال و متاع نہ رکھتا ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو ڈھیروں ڈھیر نماز, زکوٰۃ, صدقات, حج اور عمرے, بڑی نیکیاں لے کے آیا, لیکن اس حال میں کہ کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا, کسی کو ناجائز ڈانٹا, کسی پہ غصے ہوا, کسی کو ذہنی ٹینشن دی, کافی ترتیب سے وہ چیزیں, تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کے حق مانگیں گے اپنا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے پاس تو آج دینے کو کچھ نہیں ہے, تم اس کی نیکیوں میں سے لے جاؤ, کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکی ہے. نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی, ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جس کا اس نے کچھ دینا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ مائے گا نیکیاں تو ختم, اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے نا اس کو پھر دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. اور کئی لوگ اس مظلومیت کی وجہ سے خود تو وہ بچ جائیں گے, لیکن یہ مارا جائے گا. اور یہ نیک بندے کا ذکر ہوا ہے, اور میں نے دیکھا ہے نیک لوگوں میں اکثر لوگ جو ہے نا تکبر میں آ جاتے ہیں, حقوق العباد کے معاملے میں بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں. داڑھی ہوگی, حج عمرے ہوں گے, لیکن یتیم بھانجوں کا, بھانجیوں کا, بھتیجے اور بھتیجیوں کا انہوں نے مال غصب کیا ہوگا, انشاءاللہ دوزخ میں جائیں گے. قرآن میں آیا کہ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. تعمیر شدہ مکانات کے دروازے قبرستان کی جگہ میں کھلتے ہوں, بہت اچھی بات ہے جی, روزانہ آپ کو قبروں کی زیارت کا موقع ملے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو دیکھو تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ قبرستان میں آپ کا کھلتا ہے, متبادل راستہ نہ ہو, قبرستان کی جگہ کو بطور وقف کیا جا سکتا ہے, بطور یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے, بطور کل یا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, وقف. قبرستان کی جگہ کو راستے کے لیے نہیں آپ بنا سکتے کہ اس قبریں یعنی اس کو آپ ختم کر کے تو آپ راستہ بنا دیں ادھر, نہیں, راستہ ہٹ کے ہی ہونا چاہیے. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے, اس سے بہتر ہے کہ وہ انگاروں پہ بیٹھے اور انگارے اس کے کپڑے اور پیٹھ کی کھال بھی جلا دینا, یہ کم عذاب ہے ایک مسلمان کی قبر پہ بیٹھنے کا, زیادہ عذاب ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کل ہی ہماری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے, قبر پہ پھول ڈالنا, چادر, قبر پہ بیٹھنا, عہد نامہ, پانی چھڑکنا, کفنی لکھنا, یہ ساری چیزیں اس پہ میں نے یہ باتیں بتائیں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اذان اور اقامت کہیں. نہیں، اکیلے نماز والے کے لیے اذان اقامت نہیں ہے، جماعت والے کے لیے. ہاں اگر اکیلا کہیں بالکل ایسی جگہ جہاں پہ جماعت قائم نہیں ہو رہی، جیسے سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اذان اور اقامت دے کے نماز قائم کرتا ہے، وہاں تو درست ہے. عام گھروں میں تو اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کی اذان کافی ہے. اور مسجد کی بھی اذان نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ جماعت کے لیے ہے. جیسے ہی وقت داخل ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اکثر عورتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی اذان نہیں مسجد میں ابھی ہوئی. وہ اذان تو میرے بھائی زور کا وقت 12:15 داخل ہو رہا ہے، اذان ہوتی ہے جا کے 1:15، کیونکہ جماعت 1:30 بجے ہوتی ہے. تو آپ 12:15 کے بعد نماز پڑھ لیں، 12:20 کے بعد نماز پڑھ لیں. اور بعض اوقات تو 11:55 پہ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں داخل ہو جاتا ہے نماز کا ٹائم. سعودی عرب میں نے کئی بار نماز پڑھی 12:15 زور کی نماز ہو جاتی ہے جب 12 بجے وہاں پہ زور کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب 12:20 یا 12:25 پہ ہوگا پھر 12:45 کو ہوتی جماعت. تو اذان اور جو ہے وہ اقامت جماعت کے لیے، عام نماز آپ پڑھ سکتے ہیں وقت داخل ہوتے. علی بھائی شرح صحیح بخاری میں کچھ حدیث رفع دین کے خلاف بھی ملتی ہیں. ظاہر ہے جنہوں نے کام ڈالا ہے تو انہوں نے روایتیں بھی تو لی ہوئی ہیں نا، روایتیں کمزور ہیں. شرح بخاری میں ملتی ہیں، بخاری شریف میں نہیں ملتی. بخاری شریف پہ عمل کرو نا، شرح اتنے بہت کچھ لکھا ہوا ہے. شرح لکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ بخاری مسلم کو کاؤنٹر کیا جائے. یہ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں قرآن کی شرح میں کئی ایک ایسی باتیں ملتی ہیں کہ بابوں کو پکارا جائے، تو اس سے قرآن کی تعلیمات پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. علی بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں. آپ نے حضرت محمد کو ہمارا روحانی باپ کا، وہ ساتھ آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لوگ حضرت زید ابن حارثہ کو حضور کا بیٹا کہتے تھے، منہ بولا بیٹا تھا تو حقیقی بیٹا کہتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ بگوٹن سن نہیں ہے، یہ منہ بولا ہے، اور اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، زید بن حارثہ کہا جائے، زید بن محمد نہ کہا جائے. کیونکہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے گا. وہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کا قول ہے نا کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے، اگر وہ جوان ہوتے تو پیغمبر بنائے جاتے، لیکن چونکہ حضور خاتم النبیین ہے لہٰذا آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا. یہ ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے بیٹا جوان نہیں ہوا، ورنہ تو اگر حضرت ابراہیم کا جوان بیٹا پیغمبر تھا تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہی بنتا. یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا جوان بھی اور وہ پیغمبر نہ ہو. لیکن چونکہ حضور خاتم النبیین تھے اس لیے بچے آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے. پیغمبر عورت تو پیغمبر بن نہیں سکتی تھی، اس لیے عورتیں جوان ہوئی، 4 بیٹیاں آپ کی. تو میں نے جو کہا نا وہ اس لیے کہا کہ قرآن میں ہے کہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پہ بڑھ کے حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. تو امت کی مائیں جو ہیں وہ کیا بگوٹن مائیں ہیں؟ نہیں، آنرری مائیں ہیں. اس سینس میں آنرری طور پہ امت کا باپ نبی علیہ السلام ہے روحانی طور پہ. اس سے مراد وہ والا باپ نہیں ہے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے. تو قرآن نے جس باپ ہونے کی نفی کی وہ ختم نبوت کی وجہ سے زید ابن حارثہ کے معاملے میں اور اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی. یہ روحانی کا ہو رہا ہے. اب استاد کو آ جاتا ہے روحانی باپ، تو اس کی ایسا نہیں کہ اس کو باپ مان لیا آپ نے، روحانی طور پہ. جب میں بار بار روحانی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس ٹرم میں. اور کربلا والے ریسرچ پیپر آڈیو میں بھی کرنے کی اجازت دیں. اجازت ہے جو مرضی کریں، تبدیل نہ کریں اسے. بس ہم اکثر آپ کو مرشد کہتے ہیں. نہیں، یہ مجھے نہ کہا کریں، وہ مفتی صاحب کو ہی کہا کریں جن کی میمز بنتی ہیں. اور مختار سقفی کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں. مختار سقفی میرا کلپ دیکھ لیں جی. مختار سقفی کے بارے میں متضاد رائے. ہمارا تو موقف یہی ہے، چونکہ صحابہ کرام ان کے فالوورز کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ خوشبیہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. خوشبیہ ان کو کہا جاتا تھا جو مختار سقفی کے فالوورز.